अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। आज आपसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कल तकरीर की है उसके हवाले से ख़ास बात करना ये चाहता हूं कि कोरोना ने पाकिस्तान के ऊपर जो यलगार की है उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पॉलिसी जो है वो खुलकर बयान करती है। और उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म अपना कोरोना फंड एक कायम किया है। जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया है सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी हो गई है। बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने अगर देखा जाए पाकिस्तानी अवाम ने उसको अप्रिशिएट किया है। और इस वक्त ये ज़रूरत को महसूस किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सतह पर इतना हमारे पास सरमाया हो, इतने हमारे पास फंड्स मौजूद हों, क्योंकि ये वो वक्त है जब कोई गैर मुल्की कुव्वत जो है वो हमारी मदद नहीं कर सकती। हमें खुद अपने फंड्स जो हैं वो जनरेट करने हैं। वज़ीर आज़म साहब की फंड्स के हवाले से जो अपील है उसका बहुत सारे लोगों ने, ख़ास तौर पर हमारे जो अपोजिशन के जो सियासतदान हैं, इन्होंने बहुत मजाक उड़ाया है। सोशल मीडिया पर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इसी तरह की तहरीक चला रहे हैं जो बहुत अफसोसनाक है। और इस बात को महसूस किए बगैर तनकीद की जा रही है कि इमरान खान से चूँकि उन्हें नफ़रत है, उनके मुखालफत में वो बोलते जा रहे हैं और इस बात को महसूस नहीं कर रहे कि इस वक्त पाकिस्तान को कोरोना के अजाब से और इसके बढ़ते हुए मसाइब से कैसे निजात दिलानी है। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने खुलकर ये कहा है कि हमें बाहर से कहीं से ऐसी इमदाद नहीं आनी, हमने खुद ये फ़ंड जनरेट करने। उन्होंने पूरी सोसाइटी को मोबिलाइज़ किया है और उन्होंने सरमायादारों से भी अपील की है और उन्होंने कहा है कि आप अपने फंड्स यहाँ दें और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने बात कर दी है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम का ये इस मरहले पर ये ऐसा मिजाज देखने में जो आया है बड़ा अफसोसनाक है। इसमें से बहुत सारे लोगों को, और हम ये बात भूल गए हैं, इस मौके पर भूल गए हैं कि हम जिस मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा नफरत का इजहार करते हैं वो भारत है और वहाँ का जो सबसे बड़ा सरमायादार है मुकेश अंबानी, उन्होंने इस मौके पर मोदी सरकार की खुलकर मदद की है और वो किसी तरह के सियासी इख्तलाफात को भी उन्होंने मद्देनज़र नहीं रखा। उन्होंने खुलकर अपनी हुकूमत की इसलिए मदद की है कि वो अपनी भारतीय आवाम के लिए उसकी मदद करना चाहते हैं कि कोरोना वायरस से अपनी आवाम को बचा सकें। आप सोच सकते हैं कि मुकेश अंबानी ने हुकूमत को, मोदी सरकार को कितनी जो फंड्स मुहैया की हैं, 500 करोड़ जो पाकिस्तानी 1 अरब और 10 करोड़ से ज़्यादा की रकम बनती है। इसी तरह उन्होंने कुछ सूबों को 5-5 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए हैं, जबकि उन्होंने 100 बेड का एक हॉस्पिटल भी बनाया है। इसके अलावा हर वो एम्बुलेंस जो कोरोना के पेशेंट्स को लेकर सर्विस दे रही है उसे फ्री पेट्रोल उन्होंने मुहैया करने का ऐलान किया है। इसके अलावा 50 लाख लोगों को वो खाना खिला रहे हैं। ये सिर्फ एक मुकेश अंबानी की बात की है जिनका भी हमें मीडिया पर नज़र आया और हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर जो जिस तरह से मुकेश अंबानी को मजाक उड़ाया गया है और नीचे कमेंट्स किए जाते हैं कि अन्नी दिया इन्ना भी कोई पैसा नहीं दे सकता, ये झूठ की खबर है। ये झूठ नहीं है। आप अखबारात को उठा कर देखें, आपको उनके सोशल मीडिया को आप देखें, आपको ये नज़र आएगा कि इंडिया के अंदर हज़ारों लाखों जो करोड़पति और अरबपति हैं वो अपनी आवाम की खिदमत के लिए मोदी सरकार के साथ भी मिले हैं और ख़ुद भी ज़ाती तौर पर भी इसके इंतजाम कर रहे हैं। अब आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में आप देखें तकरीबन 1 महीना हो गया है कोरोना के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो तशवीश पाई जाती है और इसके इन हालात को अभी तक हमारे सरमायादारों ने महसूस नहीं किया। अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसे इंतजाम नहीं सामने आए कि वो खुलकर अपनी हुकूमत से कहें कि हम हैं ना, अपनी कौम को हम खुद संभालेंगे, अपने लोगों को हम खुद संभालेंगे। ये लोग सोशल मीडिया पर आज सवाल करते हुए बिल्कुल दुरुस्त उनकी ये राय है और वो बिल्कुल हक रखते हैं ये बात पूछने का कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद हैं। कहाँ गए हैं ये जहांगीर तारीन साहब, कहाँ गए हैं आसफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, अलीम खान साहब, सदरुद्दीन हाशवानी जैसे और मियां मंशा जैसे जो अरबपति और खरबपति लोग हैं और दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। पाकिस्तान में इनकी सियासत भी चलती है और कारोबार भी इनका चलता है। इनके दम से पाकिस्तान की इंडस्ट्रियां चल रही हैं और इसके साथ साथ आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर इनके बहुत सारे फलाही मंसूबे भी मौजूद हैं। लेकिन कोरोना के मौजूदा हालात के अंदर देखा जाए तो इनके बनाए हुए किसी फलाही मंसूबे के अंदर कोरोना के हवाले से कोई भरपूर किस्म की तहरीक नज़र नहीं आ रही। और ख़ास तौर पर अभी वज़ीर आज़म साहब ने जो अपना फंड कायम किया है ये सारी की सारी कौम की खिदमत के लिए उन्होंने किया है ताकि हम कोरोना किट्स लेने के अलावा कोरोना से फैलने वाले उन हालात का मुकाबला कर सकें, ताकि हमारे पास अगर पैसा मौजूद हो, हमारे पास सामान मौजूद हो तो हम अपने लोगों को खुद संभालें। आज ये सरमायादार कहाँ हैं? सोशल मीडिया ये अगर दुहाई दे रहा है तो बिल्कुल हक बजानब है
کہ پاکستان کے اگر دیکھا جائے تو ریئل اسٹیٹ کے یہی مالک ہیں، فوڈ انڈسٹریز کے یہی مالک ہیں، کاٹن انڈسٹری کے یہی مالک ہیں، پیٹرولیم جتنی پاکستان کے اندر انڈسٹری ہے، آپ دیکھیں یہ ارب اور کھرب پتی لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے آگے آنے کا وقت ہے، انہیں آواز اٹھانے کا وقت ہے۔ آج انہیں کسی سیاسی جماعت کا اپنا دوست ہونے کا یا ان کے بہت بڑا فالوور ہونے کا یا ان کا انٹرٹینر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آج صرف پاکستانی بننے کی ضرورت ہے۔ آج اگر یہ سرمایہ دار، ان کو یہ پتہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کرونا جو کرائسس ہے یہ صرف پاکستان تک نہیں ہے، پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ان دنوں میں وہ دنیا کے کسی ملک کے اندر جا بھی نہیں سکتے۔ علاج معالجہ بھی اگر ان حالات میں اگر انہیں کرانا ہے تو انہیں پاکستان میں کرانا ہے۔ یہ بات سب سے بڑے ان کو قدرت نے یہ سمجھا دی ہے اور حالات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج کوئی بھی سرمایہ دار فلائی کر کے پاکستان سے باہر جا کے اپنا علاج نہیں کرا پائے گا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر یہی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ آج پاکستان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہانگیر ترین بہت بڑے سیاستدان ہیں، بہت بڑی پولیٹیکل گیم میکر ہیں، کنگ میکر ہیں، اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آصف زرداری جو ہے، ایک زرداری سب پر بھاری۔ آج ایک وقت ہے، نواز شریف اگر اپنی فورس کو اور اپنے جتنے ورکرز ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، یہ ان کے سرمائے سے آج یہ پاکستان بچے گا۔ آج ان کے ورکرز کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے غریب لوگ موجود ہیں جن کے گھروں میں راشن نہیں ہوگا۔ یہ اپنے ورکرز کی بھی مدد کرنے کے لیے انہوں نے کوئی پیکج کا اعلان نہیں کیا، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، انہوں نے اس موقع پر ان کے سربراہوں نے آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا اعلان نہیں آیا، کوئی ایسی تحریک شروع نہیں ہوئی کہ ہم نے عمران خان صاحب، ہم نے پاکستانی عوام کے لیے مل کر لڑنا ہے۔ ابھی بھی یہ صرف پولیٹیکل گیم چل رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو اس کا الزامات دیے جا رہے ہیں کرونا کے حوالے سے۔ کوئی کہہ رہا ہے ان پر دباؤ کے لاک ڈاؤن کر دیں، کوئی کہتا ہے ان کو کرفیو لگا دیں۔ ان باتوں کا اعلان کر کے یا اپنی پولیٹیکل سکورنگ کر کے وہ عمران خان صاحب کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کی توجہ اس خاص پہلو کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ امریکہ جیسی سپر پاور بھی کرونا وائرس کے سامنے تقریباً ہارتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں بھی عوام کے اندر بھوک جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، وہاں بھی حکومت جو ہے وہ اپنی عوام کو اس طرح سے ریلیف دینے میں ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ ان عوام تک ان کو ایکسیس کے راستے تو کھولنے کی لیے رضامند ہیں، مگر عوام تک جو فوڈز کا جو کرائسس پیدا ہونے والا ہے اس کی لیے کوئی حل ان کو نظر نہیں آتا امریکہ کو۔ دوسری طرف آپ رشیا کی دیکھیں، رشیا کے صدر نے بھی یہ اعلان کیا کہ ہماری فوج بھی آپ کو نہیں بچا سکتی، عوام کو لیے کرونا سے بچانے کے لیے خود آگے آنا پڑے گا۔ اب ان حالات کو دیکھیں، یہ جو انٹرنیشنلی جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں کرونا کرائسس کی وجہ سے، ہمیں اب اپنے پاکستان کو بچانا ہے، ہمیں اپنے پاکستانی عوام کو بچانا ہے۔ پاکستانی عوام کے اندر تو پہلے ہی بہت زیادہ بھوک اور غربت ہے۔ اسی غربت کا احساس کرتے ہوئے تو وزیر اعظم صاحب نے بڑی درد مندی کے ساتھ یہ بار بار کہا ہے، التجا کی ہے، اپیل کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ ہماری عوام غریب ہے۔ اب بھی انہوں نے مجبوری کے عالم میں یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی شہر کے اندر، کسی علاقے کے اندر جو کرونا وائرسز کے زیادہ کیسز ہوتے ہیں تو ہم اس کو لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر جو سب سے ہماری بطور عوام اور وزیر اعظم صاحب کو سپورٹ کرنے کی جو سب سے جو بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کی ٹائیگر فورس کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کریں، اور عوام کے اندر بھی یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا جو اس وقت تقریباً ہماری جتنی یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، گھروں کے اندر آئسولیشن میں بھی ہے، تو وہ اس کو یوز کر رہی ہے۔ وہ اس موقع پر پاکستان کے سرمایہ داروں سے اپیل کریں، نام لے کر اپیل کریں، ان کو اس بات کا احساس دلائیں، اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو بھی یہ احساس دلائیں کہ یہ جو وقت بہت سیریس وقت ہے، آنے والے وقت میں پاکستان میں جو کیسز کی شرح جا رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان کے اندر کرونا وائرس سے بڑھتے جا رہے ہیں، کیسز سامنے آتے جا رہے ہیں، جیسے آج کے دن تک 2000 سے اوپر کیسز ہو چکے ہیں۔ حکومت اپنے طور پر پاکستان کے اندر آئسولیشن سینٹرز بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لاہور کے ایکسپو سینٹر کو بھی آئسولیشن سینٹر میں بدل دیا گیا ہے، کراچی کے ایکسپو سینٹر کو بھی آئسولیشن سینٹر میں بدل دیا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان ریلوے نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، ان کے جتنے ہاسپٹل ہیں، بلکہ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کھلی آفر کی ہے کہ آپ ریلوے کے جتنے ہاسپٹل ہیں آئسولیشن سینٹرز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹرینوں کے اندر آئسولیشن سینٹر بنا دیے گئے ہیں۔ ایسا ہی کام آپ نے دیکھا انڈیا میں کیا گیا تو اس کے بہت فائدے ملے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی حکومت اپنی بساط کے مطابق تو کام کر رہی ہے،
لیکن اس وقت جو عوام کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اوورسیز پاکستانیوں نے خاص طور پر پاکستان کے اس درد کا احساس کرنا ہوگا۔ اگرچہ انہیں اس حکومت سے کسی بھی معاملے میں کسی پالیسی پر کوئی اختلاف ہے تو یہ وقت اختلاف کرنے کا نہیں ہے، یہ معاملات وقت کے ساتھ سدھر جانے ہیں۔ پاکستان ترقی کرے گا تو ان کے مسائل بھی ساتھ بہتر طریقے سے حل ہوتے جائیں گے۔ اسی حکومت نے اوورسیز پاکستانی کے لیے بہت سارے پیکیج بنائے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کے ثمرات بھی ان لوگوں کو ملے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر پاکستان کو کورونا کے کرائسس سے بچانے کے لیے اوورسیز پاکستانی کو آگے آنا پڑے گا۔ اور ایک اور طبقہ ہے ہمارا پاکستان کے اندر، میں اس سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں یا نجی ہاسپٹل ہیں، ان کے مالکان کو بھی اس موقع پر سوچنا ہوگا۔ کل ایک دوست اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اس فیصلے کے بعد، اس تقریر کے بعد اپنے ایک نجی ہاسپٹل کے مالک سے بات کی، جبکہ ان کے ایک سے زیادہ ہاسپٹل بھی ہیں، میڈیکل کالجز بھی ہیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے نجی ہاسپٹلس کو آئسولیشن سینٹرز میں کیوں نہیں بدل رہے، اس کے لیے سہولتیں کیوں نہیں دے رہے، جبکہ پاکستان کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر جو ہے آئسولیشن سینٹر جو بنائے جائیں گے۔ تو وہ انہوں نے کندھے چکا کر کہا بھئی ہم یہ عمران خان جانے اور اس کا کام جانے۔ یہ بات سوچ کر میں حیران اور پریشان ہو گیا ہوں کہ کیا ہمارے پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس وقت بھی جو ہے صرف اپنی ذات کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر میں پاکستان کی اہمیت نہیں ہے۔ میری ان تمام دوستوں سے اور تمام پاکستانیوں سے، اور خاص طور پر جو ہمارے سرمایہ دار ہیں اور میڈیکل کالجز کے مالکان ہیں، نجی ہاسپٹلوں کے مالکان ہیں، ان سے اپیل ہے کہ اس نازک وقت میں وہ آگے بڑھیں اور اپنی قوم کی خدمت کریں۔ یہ وقت پیسہ کمانے کا پھر آ جائے گا۔ آپ کے اس اقدام کا سب سے بڑا یہ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ صرف عمران خان کا ملک نہیں رہے گا، یہ آپ کا، سب کا، پوری عوام کا ملک بن جائے گا، اور یہی اتحاد جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ آگے بڑھیں گے تو یقین کریے کرونا کیا، کوئی بھی ایسا کرائسس اگر پاکستان کے اندر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی مدد سے ختم ہو جائے گا۔ آپ نے ہماری یہ ویڈیو دیکھی، ہمارا پیغام آپ تک پہنچا، اپنی تجاویز دیجیے اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔